بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شدید بارش کا موسم تھا۔ میں ابھی بھی کالج سے آئی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو سبھی لوگ گھر کے اس مرکزی کمرے میں جمع ہو گئے جہاں ہم لوگ اکثر ہیٹر پر مختلف چیزیں پکا کر کھایا کرتے تھے، اور پھر پچھلی کچھ ہونے والی بارشوں میں تو بھابھی ہمیشہ ہم سب کے لیے پکوڑے بنا کر رکھتی تھیں۔ ایسے پکوڑے تلتیں کہ انہیں کھاتے ہی دنیا بھر کا ذائقہ منہ میں آ جاتا۔ ہم سب بھابھی کے دیوانے تھے۔ بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند اور خدمت گزار بھی تھیں۔ وہ گھر کے ہر بندے کا دل جیتنا جانتی تھیں۔ حالانکہ بھیا کی شکل و صورت کچھ خاص نہیں تھی، پر پھر بھی وہ بھائی کی اتنی خدمت کرتیں کہ لوگ ان پر رشک کرتے، کہتے کہ اللہ اس جیسی بیوی سبھی کو دے۔ ہم لوگوں کی تو قسمت ہی بدل گئی تھی۔ بھابھی ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتیں، اور تو اور بھابھی 5 وقت نماز کی بھی پابند تھیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا جیسے ان میں کوئی خامی ہو ہی نہ۔ خیر، بات ہو رہی تھی اس رات کی جب ہم سب لوگ ہیٹر کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ بھابھی نے بھیا سے کہا، ہیٹر نہیں چل رہا، آپ ٹھیک کر دیجئے۔ بھیا ہیٹر ٹھیک کرنے لگے کہ بجلی چلی گئی۔ بھیا کو بڑا غصہ آیا، بولے کہ تم رکو، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، بار بار بجلی خراب ہو رہی ہے۔ اماں نے بھیا کو منع کیا کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، تمہارا باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ بھیا بولے کہ اماں، اب ہم ساری رات کیسے انتظار کریں گے، بجلی میں معمولی سا مسئلہ ہوگا، میں جا کر ٹھیک کر آتا ہوں۔ بھابھی نے بھی بھیا کی حوصلہ افزائی کی تو بھیا چلے گئے۔ انہیں گئے ہوئے تقریباً 10 منٹ گزر چکے تھے جب مجھے ان کا خیال آیا۔ بھابھی بھی بے چین سی لگ رہی تھیں۔ ہم سب اٹھ کر باہر آئے۔ بھیا کی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم لوگوں کے تو کان کھڑے ہو گئے۔ بھابھی بھاگتی ہوئی اس طرف گئیں، ان کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ہم سب بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ دیکھا تو بھیا اوندھے منہ زمین پر گرے پڑے تھے۔ ہم لوگوں نے انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ بھیا نے ہم سب کو ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بولے کہ بھیا کی موت کرنٹ سے ہوئی ہے، اگر ہم لوگ ابھی انہیں چھوئیں گے تو ہم بھی اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔ عجیب بے چینی والا لمحہ تھا جب ہم سب کھڑے تھے پر بھیا کی جان بچا نہیں سکتے تھے۔ تب میرے بھائی نے لکڑی کا ایک سوکھا تختہ لا کر ہمارے پاس رکھا۔ اس پر سے چلتا ہوا وہ بھائی کے پاس گیا، انہیں کسی بے جان وجود کی طرح لکڑی کے تختے پر پھینکا، پر بھائی کی روح تو اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو ہم سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ایک لمحے میں کیا سے کیا ہو گیا، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ہم سب تو بیٹھے ہنس کھیل رہے تھے، زندگی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا، کیوں ہم سے ہمارا پیارا بھائی چھین لیا۔ میں تو زور زور سے رونے لگی۔ بارش نے بھی اور زور پکڑ لیا تھا۔ ہمارے گھر میں بجلی کی یہ دقت کافی عرصے سے چل رہی تھی کہ بورڈ میں کوئی خرابی تھی۔ وہ خرابی ٹھیک نہ ہونے کا خمیازہ آج ہمیں اس گھر کے واحد کفیل کو کھونے کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ ایسا نہیں کہ بھائی صرف ہمارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتے تھے، بھائی ہمارے لیے باپ کی جگہ رکھتے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد بھائی نے ہم سب گھر والوں کو سنبھالا تھا، پر سب سے زیادہ حیران مجھے اس بات نے کیا کہ بھابھی کا رویہ بہت سنجیدہ سا تھا۔ وہ خاموش تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے تھے۔ اماں اور سب عورتیں انہیں دیکھتیں تو حیران ہوتیں کہ وہ کتنی مضبوط اعصابی نظام کی مالک ہیں۔ بھابھی کو کسی نے میرے بھائی کی وفات کے بعد ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے یا کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس قدر خاموش ہو گئی تھیں کہ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ مگر بھائی کی وفات کے بعد بھابھی کافی بدل گئی تھیں، اور زمانے والے بھی۔ اب لوگ اس بات پر سوال اٹھانے لگے کہ بنا اولاد کے یہ ایک جوان عورت کو کب تک اپنے گھر میں اپنے مرحوم بیٹے کی نشانی بنا کر رکھیں گے۔ تھوڑے ہی دن کے بعد ماموں اور ممانی بھی ہمارے گھر آ گئے۔ ماموں نے اماں کو مشورہ دینا شروع کر دیا، تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا تو تم اپنی بہو کو بھی گھر سے جانے دو، جوان عورت ہے، کب تک یہاں بیٹھی رہے گی۔ اماں کہنے لگیں کہ بھائی، میں کون سا اپنی بہو کو اس طرح بٹھا کر رکھوں گی، وہ بھی صرف بیٹے کے نام پر۔ یہ ساری جائیداد اور زمین میری بہو ہی کی تو ہے، وہ چاہے تو یہاں راج کر سکتی ہے، رہ سکتی ہے، میں اسے دنیا کی ہر سہولت دوں گی۔ اس نے میری بہت خدمت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر سے کسی دوسرے گھر میں جائے۔
पर अगर वो जाना चाहेगी तो मैं उसे भेज दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं। अम्मा भाभी के बारे में बहुत नर्म दिल रखती थीं, इसीलिए उनको भाभी के जाने पर भी कोई एतराज़ नहीं था। फिर इन्होंने मामू के सामने भाभी को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? फिर भी अगर तुम चाहती हो तो तुम इस घर से जा सकती हो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अम्मी की बात सुनकर भाभी कानों को हाथ लगाने लगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें करती हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अपने शौहर की यादों के साथ इसी घर में रहूंगी, इन्हीं दरों और दीवारों को देखूंगी। मैं अपने शौहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपके लिए भले वो इस दुनिया से चले गए हों, पर मेरे लिए आज भी जिंदा हैं, मेरे साथ उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं। भाभी ने खोए खोए से लहजे में कहा तो मामू भी उनके गम पर अफसोस करने लगे। उनसे कहने लगे, बेटी तुम्हारी ज़िंदगी पड़ी है, तुम सोच लो अच्छी तरह, ऐसा न हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। भाभी ये सुनकर रोने लगी और बोली, मुझे बस मेरे शौहर की कब्र पर छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि मैं इस घर पर बोझ हूँ तो मुझे मेरे शौहर की कब्र के साथ ही दफना दें। भाभी की ये जज्बाती बातें सुनकर मामू भी उनसे माफ़ी मांगने लगे। बोले कि बेटी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हो। अमूमन औरतें अपनी जवानी को देखते हुए मुख्तलिफ फ़ैसले करती हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि कहीं तुम शर्म झिझक के मारे इस फैसले से इनकार ना कर रही हो। तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, तुम जो चाहो कर सकती हो। मामू ये कहकर हमारे घर से चले गए। फिर भाभी भी अपने कमरे में गईं। घर का माहौल एक बार फिर से सौगवार हो गया था, मगर भाई की वफ़ात को 40-50 दिन गुजरे तो हालात मामूल पर आने लगे। अम्मा भी अब अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आई थीं। अगरचे भाई का गम हम सब के दिलों में था, पर हम इस गम के सहारे ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते थे। ज़िंदगी में हमें आगे भी बढ़ना था, मगर इसके बावजूद भी मेरी भाभी अभी तक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं आई थीं। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहतीं, यहाँ तक कि हम सब उनकी शक्ल देखने को तरस गए। भाभी का दरवाज़ा हर वक्त ही बंद होता था। हम भाभी से कहते कि भाभी आप बाहर निकला करें, लोगों से घुला मिला करें, पर भाभी हमारी किसी बात पर ध्यान ना देती। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको हैरान परेशान कर दिया। हमें वाकई भाभी की अजीब सी जहनी हालत पर तरस आने लगा था। दरअसल हमारे घर एक औरत आई जो भाभी के बारे में ऐसी ही बातें कर रही थी कि इनकी शादी कर दो। तब भाभी उठकर खड़ी हो गई और बोली, कल मेरी शादी है, तुम सब गांव वालों को बुला देना, सब लोग आ जाएंगे तो मैं शादी करूंगी। ये सुनकर मैं हैरान थी। मुझे तो यही लगा कि भाभी अपना मजाक उड़वा रही हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पर फिर वो औरत जाने लगीं तो उसे रोककर कहने लगीं, सुनो मासी सकीना, कल तुम अपनी सारी औरतों को ले आना, मेरी शादी बाहर ही होगी और ऐसी शादी होगी कि तुमने कभी देखी भी नहीं होगी। मैं ये सुनकर हैरान थी। मेरी अम्मा भी, ना भाभी का रिश्ता आया न मंगनी हुई, फिर शादी कैसे हो जाएगी। वो औरत भी चीख चीख कर कहने लगी, हाँ हाँ, मैं कल शाम को ही सब औरतों को तुम्हारे घर ले आऊँगी, बल्कि पूरे गांव में मशहूरी कर दूंगी। देखें भी तो सही, बेवा को लेने कौन सा शहजादा आता है। मासी सकीना ऑल फॉल बकती हमारे घर से चली गई। अम्मा भाभी से सवाल करने लगीं कि तुम किससे शादी करोगी, तुम्हारी तो अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई। मगर भाभी संजीदा थीं, बोली कि मैं कल ही शादी करूंगी, आप सब लोगों को दावत दे दें। मैंने तो भाभी की बात को संजीदगी से नहीं लिया। लगता था जैसे भाभी ने इस बात का असर अपने जहन पर ले लिया हो। पर अगली सुबह गांव के सभी लोगों तक ये बात पहुंच चुकी थी कि आज शमशाद की बहू दूसरी शादी करेगी, वो भी अपने ही घर में से होकर। हम सब लोग भाभी से पूछ पूछ कर थक गए थे, तो इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। 5 बजे जब घर में सब लोग आने लगे, भाभी अभी तक अपने कमरे में थी। हम लोग हैरान थे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, हालांकि अभी निकाह का वक्त हो चुका था। बाहर मौलवी साहिब भी आ चुके थे। हम सब ने भाभी की ही बात को माना था, वरना तो इस बात की कोई तुक नहीं बनती कि बिना किसी रिश्ते, बिना किसी लड़के को देखे भाभी इतनी जल्दी रिश्ता अज़दवाज में बंध जाती। बस फिर क्या था, वहाँ पर मौजूद सब लोग इसी तमाशे के मुंतज़िर थे कि भाभी किससे शादी करेंगी। यकीनन इन्हें कोई पसंद होगा, क्योंकि भाभी किसी से बोलती चालती भी नहीं थीं। सो सब लोगों को बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था। बिलाखिर भाभी अपने कमरे से बाहर आईं। ये देखकर हम सभी की बातें खुली की खुली रह गईं
کہ میری بھابھی نے سرخ لہنگا زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ لہنگا اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی نے اپنی شادی والا لہنگا نہیں بلکہ کوئی اور پہنا، جسے دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ بھابھی یہ کیا ہے؟ میں نے زیر لب بھی دہرایا تھا کہ بھابھی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولیں، یہ وہی ہے جو تم نہیں پہن سکتی لیکن میں پہن سکتی ہوں۔ بھابھی کی باتیں سن کر میرا دل بھر سا گیا، پر وہاں موجود کسی عورت نے بھابھی کی اس بات کو نہیں سنا، اور پھر وہ سبھی بھابھی کو عقیدت سے دیکھ رہی تھیں۔ تب بھابھی نے زبان کھولی اور گاؤں والوں کے سامنے ایک ایسی بات کی جس پر سبھی اشش کر اٹھے اور ان کو داد دینے لگے۔ بھابھی بولی، عزیزان، میرا شوہر مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ شوہر کی زندگی کے ساتھ بیوی کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں جو اپنی عیاشی کے لیے شادی کر لوں اور پھر اپنے شوہر کو بھول جاؤں۔ میں آج شادی تو کر رہی ہوں، پر کسی انسان سے نہیں۔ میری شادی قرآن پاک سے ہوگی، اور اللہ اس بات کا گواہ ہوگا کہ میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناؤں گی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر حال میں موجود بیوہ عورتوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، بلکہ سبھی رونے لگی تھیں۔ بھابھی بہت پرسکون سے بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں، پر حیرت کی بات تو یہ تھی، بھابھی جن کا شوہر کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے گیا تھا، وہ زیادہ اداس نہ تھیں جتنی کہ وہ عورتیں جو کہ آس پاس بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ بہرحال بھابھی کا نکاح ہو گیا، سب لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھنے لگے۔ میں بھابھی کے کمرے میں گئی، مگر دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی کہ آخر بھابھی نے ایک دم ہی کمرے کا دروازہ کیوں بند کر دیا۔ وہ تو ایسا کہہ رہی تھیں جیسے کسی سہاگ والی دلہن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ شاید اپنے شوہر کی باتیں یاد کر کے رو رہی ہوں، میں نے سوچا اور واپس آ گئی، پر میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ بھابھی نے ایسا کیوں کیا۔ وہ بھائی سے ان کی زندگی میں تو اتنی محبت نہیں کرتی تھیں، تو اب ان میں اتنی محبت کہاں سے جا گئی کہ قرآن پاک سے نکاح کر لیا اور کہا کہ میں زندگی بھر اپنے شوہر کی یادوں میں گزاروں گی۔ بہرحال بھابھی نے پورے گاؤں کا ماحول بہت جذباتی کر رکھا تھا۔ بیوہ عورتوں کو جنہوں نے شادی کی تھی، بوڑھی عورتیں تانے دینے لگیں اور بھابھی کی مثالیں دیتیں کہ دیکھو، عورت ایسی ہوتی ہے وفا کی پتلی، جو کہ کبھی اپنے شوہر کو نہ بھولے، اس کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ مگر بھابھی کا رویہ مختلف سا تھا۔ اپنے نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں دوبارہ سے بند ہو گئیں، بولیں کہ میں عبادت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی یاد میں گم رہتی ہوں، مجھے کوئی نہ چھیڑے۔ بھابھی رفتہ رفتہ پورے گاؤں میں عبادت گزار ہستی مشہور ہو گئیں، سب لوگ ان سے دعائیں کروانے آنے لگے۔ بھابھی کو دیکھ کر لگتا جیسے زمین پر کوئی فرشتہ اترا ہے۔ پہلے تو بھابھی گھر کے سارے کام کرتی تھیں، ہماری خدمت بھی کرتی تھیں، پر اب ہمیں بھابھی کی خدمت کرنا پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ بھابھی کے پاس آنے والی عورتیں انہیں کوئی نہ کوئی نذرانہ بھی دے کر جانے لگیں، جس سے ہمارے گھر کا نظام چلنے لگا۔ جو بھی عورت بھابھی کے پاس آتی، وہ ان سے ضرور اپنا علاج بھی کرواتی، انہیں کچھ رقم بھی دے جاتی۔ یہاں تک کہ ایک دن بڑی بیگم صاحبہ آئیں، انہوں نے بھابھی کو ایک گاڑی بھی تحفے میں دی، کہا کہ میں تمہارے علاج سے بہت خوش ہوں، تمہاری دعا سے میرے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، خدا تمہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب کرے، تم ایسی ہی رہو، عزت دار رہو۔ میری بھابھی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتیں، پر اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ جتنا بھی کچھ آتا ہم سب میں بانٹ دیتیں۔ ہم سب بھی بھابھی کے اس رویے سے بہت خوش تھے، ہمیں تو لگتا تھا جیسے بھابھی نے ہم سب کے ماں ہونے کا ثبوت دے دیا ہو۔ ہم سب لوگ بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے، پر کچھ دنوں سے بھابھی تھکی تھکی سی نظر آنے لگی تھیں۔ انہوں نے عورتوں کو دم کرنا بھی کم کر دیا تھا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ اکثر ہی اپنے کمرے میں رہتی تھیں۔ میں اکثر بھابھی کے کمرے میں جاتی تو پوچھتی کہ بھابھی کیا ہوا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ بھابھی ڈاکٹر کا نام سنتے ہی کہتی، میں ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی، بس تم احتیاط کرو، کسی کو میری طبیعت کے بارے میں مت بتانا، ورنہ لوگوں کا مجھ پر سے یقین اٹھ جائے گا کہ اگر اس کے ہاتھ میں اتنی شفا ہے تو پھر یہ اپنا علاج کیوں نہیں کر لیتی۔ یوں میں بھابھی کے بارے میں کسی کو بتانے والی نہیں تھی، اس میں ہم سب گھر والوں کا فائدہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی کی وجہ سے ہم لوگ گھر میں پریشان ہوں۔ بہرحال کچھ دن گزرے تو بھابھی کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بستر پر لیٹ گئیں۔ اب سب گھر والوں کی نظر میں بھابھی ہی تھیں
کیونکہ مزار پر دم کروانے والی عورتوں کا رش بھی کم ہو گیا تھا۔ ایک دن میں بھابھی کے کمرے میں گئی، انہیں سخت درد ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ درد سے کراہ رہی تھیں۔ اچانک میری نظر ان کے وجود پر پڑی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے دیکھا بھابھی تو حاملہ تھیں، لگتا تھا جیسے انہیں 7-8 مہینوں کا بچہ ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ بھابھی تو ہر وقت عبادت کرتی تھیں، وہ باہر بھی کہیں نہیں جاتی تھیں، پھر ان کے ہاں بچہ کیسے ہو گیا؟ یقیناً میری بھابھی بد کردار ہے۔ میں نے فوراً اماں کو بلایا، انہیں سارے موضوع سے آگاہ کیا۔ میری بھابھی تو کئی مہینوں تک گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ ہم سب لوگ حیران تھے۔ بھابھی نے کہا یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، میرے بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔ بہرحال اماں نے بھابھی کے لیے ایک دائی کا بندوبست کر دیا، جس نے آ کر بھابھی کو بہت زیادہ مدد بھی کی اور ان کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر ہم سب حیران تھے کہ بھابھی تو کمرے سے باہر نہ جاتی تھی، وہ اس قدر نیک تھیں۔ ان کا نکاح تو قرآن پاک سے ہوا تھا، پھر یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ ہم میں سے ہر کوئی ان سے سوال کر رہا تھا۔ بھابھی نے ہمیں چپ کروا دیا، بولیں کہ خدا کے لیے تم اس سب کے سامنے میرا نام مت لینا، ورنہ تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بھابھی کی بات پر مجھے بہت غصہ بھی آیا۔ بھابھی سے میں نے بہت زیادہ لڑائی کی، کہا کہ آپ نے کتنا بڑا ناٹک کیا، اپنے شوہر کی محبت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ بھابھی نے ہم سے ایک درخواست کی تھی کہ میں کسی کو ان کے جڑواں بچوں کے بارے میں نہ بتاؤں، مگر اتنی بڑی بات ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وقتی بھابھی کی طبیعت کی وجہ سے ہم لوگ خاموش ہو گئے، پر پھر جیسے ہی وہ دائی چلی گئی، ہم نے اسے بھی اچھے خاصے پیسے دیے کہ وہ گھر جا کر یہ بات نہ کرے۔ پر پھر بھابھی نے ہمیں جو بات سنائی، وہ سننے کے بعد مجھے بھابھی بھی بے قصور لگنے لگی۔ بولی کہ میں اپنے شوہر سے محبت ہی کرتی تھی، ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اس سے نفرت کی ہو یا پھر بیزاری کی ہو، بلکہ ان کی موت تو طبیعی تھی۔ پر میں جانتی تھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنا تو اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ باقی سارے کام ضروری۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سب کی مدد کروں گی۔ شوہر کی وفات کے بعد میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی، پر میں کیسے مدد کرتی؟ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی زندگی اسی گھر میں گزاروں گی، اللہ سے دعا مانگوں گی کہ وہ میری مدد کرے۔ تبھی میرے دیور نے مجھے نکاح کی پیشکش کی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ میں نے تم سب کے سامنے اپنے نکاح کا اظہار نہیں کیا تھا کہ کہیں تم لوگ مجھے لالچی اور نہ جانے کیا کیا سمجھ لوگے۔ تمہاری والدہ تو ہر وقت یہی جتلاتی ہیں کہ یہ سب گھر ان کا ہے، مگر پھر بھی میں ان کی قدر کرتی ہوں۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر بے گھر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رہی بات میرے اس ناٹک کی، تو میں نے صرف گاؤں والوں سے نذرانے اکٹھے کرنے کے لیے کی تھی، تاکہ وقتی ہمارا گزارا چل جائے۔ ہمارے لوگ توہم پرست ہیں، ایسے لوگوں کو آسانی سے پیسہ دے دیتے ہیں۔ مجھے اپنی بھابھی کی بات صحیح بھی لگی، انہوں نے واقعی ہماری ہی مدد کے لیے یہ سب کیا تھا، پر اب ہم اتنے بھی خود غرض تو نہیں تھے کہ ان کے بھیا کے ساتھ ہوئے نکاح کو بھی جھٹلا دیں۔ میری بھائی اور بھابھی کے درمیان نکاح ہوا تھا، اور یوں ہمارے ہاں ایک ننھا مہمان بھی آ گیا۔ اس سلسلے کے بعد بھابھی کی پورے گاؤں میں بدنامی تو بہت ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ شمشاد کی بہو نے اتنا بڑا ناٹک کیا، پر تب تک میرے دوسرے بھائی کی نوکری لگ چکی تھی، ہمیں اب ان پیسوں اور دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ ہم نے تھوڑی لیے تھے، وہ تو ان لوگوں نے اپنی ایمان کی کمزوری کے باعث ہمیں خود لا کر دیے ہیں۔ میں نے جو بھی کیا تم سب کے بھلے کے لیے کیا۔ بھابھی کی بات سن کر ہم سب کو خاموش رہنا پڑا، کیونکہ بھابھی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نکاح کیا تھا اور اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا تھا۔ نہ ہی اس میں کوئی غلط بات ہے، اور نہ ہی یہ کوئی معیوب چیز کہ ہم لوگ بھابھی سے نفرت کرنے لگیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔